السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ آج ایک ایسی اہم ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک و قوم کی خدمت بھی ہے اور امن و سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام بھی ہے، کیونکہ اگر یہ سمجھ نہ آیا تو اس کے نتیجے میں بڑی تباہی ہے۔ میں چونکہ عام لوگوں میں پھرتا ہوں، دانشوروں میں بیٹھتا اٹھتا ہوں اور دنیا بھر کے جو میگزین ہیں، جو نیوز پورٹل ہیں، ان کی اسٹڈی کرتا رہتا ہوں، اکانومی پڑھتا ہوں، اور ایک کتاب بھی میری ہے جو کہ ورلڈ اکنامک کرائسس پہ ہے، اور اس طرح کی یعنی پولیٹکس، معیشت اور معاشرت، یہ سارا میں ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ان ٹچ رہتا ہوں میں ہر وقت، گراس روٹ لیول پہ ان ٹچ رہتا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ نچلے سطح پہ ادھر ادھر دائیں بائیں میں جو اس وقت پلس فیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ملک جو ہے پاکستان اس وقت بڑی تیزی سے ایک خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انقلاب اس کو ایز سچ بالکل میں کسی وہ نظریاتی بنیادوں پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا، ورنہ اسے کہنا چاہیے تباہی۔ جو خون، آگ، بربادی، قتل و غارت گری، جس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موب نکلیں گے، لوگ نکلیں گے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، راستے میں آنے والی گاڑیاں، دکانیں، گاڑیاں توڑ پھوڑ دیں گے، جلا دیں گے، دکانیں لوٹیں گے، املاک جو ہے وہ برباد کر دیں گے، اور صاحب حیثیت لوگوں کو وہ گھروں میں گھس کر ان کے وہ قتل و غارت گری کریں گے، اور جو افسر ہیں ان کے سامنے کوئی آ گیا، کوئی اس وقت نہ تو کوئی پولیس کام آئے گی نہ فوج کام آئے گی، اور یہ ایک سول وار جو مجھے نظر آ رہی ہے پاکستان میں یہ اپنی مشاہدے، تجربے، مطالعے، وجدان اور سمجھ لیں کہ جو بھی آپ سمجھ لیں اس ساری میں بنیادوں پہ سوچ کے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی میں اب آپ کو سٹیپس بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھوک۔ دنیا میں آپ مطالعہ کریں کہ سب سے جو زیادہ لوگ باہر نکلے، لڑنے مرنے پہ آمادہ ہوئے یا انقلاب آئے، جو ان کی بنیاد بھوک اور غربت تھی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں اس وقت 80 سے زیادہ فیصد لوگ ویسے تو ہیں، لیکن آپ 50% آپ کہہ لیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، 10 کروڑ عوام۔ تو 10 کروڑ عوام کو روٹی نہیں مل رہی۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو مڈل کلاس کبھی تھی بڑی بہتر پوزیشن میں، وائٹ کالر، وہ پچھلے 2 عشروں سے 20 سالوں سے وہ آہستہ آہستہ نیچے آتی آتی پور کلاس میں کنورٹ ہو گئی۔ جو ہائر مڈل کلاس تھی وہ مڈل کلاس ہوئی، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہوئی، اور لوور مڈل کلاس پور کلاس ہو گئی۔ اگلی بات میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ پوائنٹ ہے کہ لوگوں کا جو آپ پہلے کیا ہوتا تھا کہ غربت، یہ سارا کچھ آتا تھا پہلے ہی، بلکہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ غربت ہے کیا چیز۔ غربت وہ چیز ہے کہ جس سے خوف زدہ ہو کر آپ آئے دن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس سے گھبرا کے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یعنی غربت اور بھوک اتنی خوفناک چیز ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بھی مارتے ہیں اور اس کے بعد اپنا گلا کاٹ کے یا لٹک کے وہ جو ہے وہ اپنی جان لے لیتے ہیں۔ یہ بھوک کی خوفناکی ہے۔ اچھا، وہ خود پہ یہ کیوں کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کمزور اور بے بس سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا چونکہ بس اور زور سارا خود پر چل رہا ہوتا ہے، اور اس لیے وہ کر لیتے ہیں۔ یا بچوں پہ چلا، بچوں کو مار دیا۔ جس دن ان کو ذرا سا بھی یہ رمق رائی برابر بھی احساس ہو گیا کہ وہ خود کو مارنے سے پہلے کسی دوسرے کو مار سکتے ہیں، کسی دوسرے سے چھین سکتے ہیں، جس کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں لوٹ سکتا ہوں وہ لوٹتا ہے، میں چھین سکتا ہوں وہ چھینتا ہے، میں کسی کو مار کے بھی میں اپنا پیسہ روٹی حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ مار دیتا ہے۔ 5-5 10-10 ہزار کے بدلے بھی لوگوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اس لیے بھوک کی شدت کے حالات تو یہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں ہوتا ہی آیا ہے کہ ادھر لوگوں کا غبار بڑھا، ببل پھولتا گیا، تکلیف، احساس، شدت، اور حکومت کے خلاف، مقتدر طبقے کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، تنخواہوں کی کمی بیشی کے خلاف
جو غصہ بڑھتا رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے پن لگا دی جاتی ہے اس غبارے میں، جو غم، غصے، دکھ، تکلیف، شدت کا غبارہ ہوتا ہے، اس کو پن لگاتے ہیں۔ کیسے کہ ایک ایسا سیاستدان لے کے حکومت میں لا کے بٹھا دیا جاتا تھا کہ لوگ نعرے لگاتے تھے، جیوے بھٹو، جیوے بھٹو، جیوے بے نظیر، جیوے نواز شریف، یعنی جو بھی آتا تھا نا، اور اس سے لوگ پہلے تیار ہو چکے ہوتے تھے کہ یار اس سے تو وہ بہتر ہے، یار اس سے تو بے نظیر ہی آ جاتی پیپلز پارٹی، یار اس سے تو بہتر تھا نواز شریف ہی آ جاتا، یار اس سے تو بہتر تھا مشرف ہی آ جاتا، یار اس سے تو بہتر تھا زرداری ہی آ جاتا۔ لوگ یہ کہتے تھے، سب کو پتہ ہے، میں یہ کوئی ہڈن فیکٹ نہیں ہے، اوپن فیکٹ ہے۔ اب اتنی بڑی تبدیلی آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا انڈیکیٹر ہے ٹورڈز بلڈ شیڈ، کہ اب ایک حکومت کو لا کے بٹھایا گیا ہے اور لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں، ان کے حالات ایسے ہیں کہ وہ دھوکہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں۔ وہ دیکھیں جھوٹ پہ جھوٹ اور دھوکہ فریب ان کے پولیٹیکل ٹولز ہیں، ان کی اسٹریٹجی ہیں، ان کے حربے ہیں، ان کے ہتھ کنڈے ہیں، لیکن ناکام ہو رہے ہیں۔ ہاتھ پاؤں، یہ حالات، ملک ایسے حالات پہ پہنچ چکا ہے کہ لالی پاپ نہیں ہے اب کسی کے پاس کہ آپ مارشل لا لے کے آ کے لالی پاپ دے دیں، آپ زرداری کو لا کے بٹھا کے لالی پاپ لوگوں کو دے دیں، شہباز شریف کو نواز بٹھا کے دیکھ لیا وہ نواز شریف ہی ہے سارا۔ تو اب لوگ بہل نہیں رہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو چکا ہے پاکستان میں، آپ بات مانیں نہ مانیں، یہ ایک کام ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پرامن ایک ایجیٹیشن اور پرامن احتجاج کی طرف عمران خان لے کے جا رہا تھا لوگوں کو، اور لے کے رکھا ہوا تھا اور اس پہ ان کو تربیت کر چکا تھا، آپ نے اس کو انسٹیگیٹ، اس کو ٹریگر کر رہے ہیں، آپ اس کو آگ دکھا رہی ہے یہ حکومت اور یہ رانا ثناء اللہ جیسے سیاسی اور معاشی نابالغ لوگ۔ چالاکی دانائی نہیں ہوتی کہ میں لوٹ لوں، میں اپنا گھر بھر لوں۔ بھائی اگر تم لوٹو گے تو لوٹے جاؤ گے، یہ قانون فطرت ہے، لوٹو گے تو ذلیل و خوار ہوگے۔ یہ نہیں، یہ دانائی بتاتی ہے، دانائی بتاتی ہے کہ اگلے 100 سال کی جو خیر ہے وہ کس کام میں ہے۔ آج کی جو لوٹ مار ہے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ تو یہ سیاسی طور پہ جب انسان کے اندر اچھائی نہ ہو، خیر نہ ہو، تو وہ اس کے اندر دانائی آ ہی نہیں سکتی، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کو، اس جو امپورٹڈ حکومت ہے، اس کو قبول نہیں کیا، نہ کریں گے، کیونکہ اب پریشر مہنگائی کا بڑھ رہا ہے۔ اور ایک دفعہ تو عمران خان آپ کو فوج اور عوامی تصادم سے بچا کے لے آیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر نہ لاتا، فوج اور عوام گتھم گتھا ہو جاتے، عوام پہ گولی چلتی، فوج کو پتھر لگتا، تو ایسی آگ بھڑکنی تھی کہ پھر کون روکتا اس کو؟ پھر روکے نہیں رکنی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ مت بھولیں، آپ نے علی وزیر کو تو آپ نے جیل میں بند کر دیا، لیکن علی وزیر کا نظریہ بھی لوگوں کے اندر موجود ہے۔ اس کی فکر جو ہے وہ اس کی فکر نہیں ہے، وہ یونیورسل فکر ہے۔ سب سے زیادہ اگر خوف زدہ ہے کہ جو استعمار یا سامراج یا کیپیٹلسٹ جو ہیں، یا جو اوپر بیٹھے ہوئے یہ ہمارے IMF اور یہ آقا اور ہمارے یہ امریکہ، سب سے زیادہ اگر خوف زدہ ہیں تو وہ سوشلزم سے، کمیونزم سے خوف زدہ ہیں۔ تو لیکن آج تک اتنے وسائل کے باوجود اس فکر کو ختم نہیں کر سکے، اور جیسے جیسے انسانوں پر جبر اور استحصال بڑھتا ہے، ظلم اور تشدد بڑھتا ہے، چاہے وہ حکومتی ہو، ریاستی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو، تب لوگ ذہنی طور پر اس نظریے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے پاکستان دشمن قوتوں کا، علیحدگی پسند تحریکوں کا، مذہبی جماعتوں کے ان ملیٹنٹ گروپوں کا جو اب بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، کام نہیں اور غریب ہو چکے ہیں، ان ٹیررسٹ گروپوں کا جو ابھی فوج کے ڈر سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ڈر سے خوف زدہ۔ یہ علیحدگی پسند ایلیمنٹس بیرونی امداد کے ذریعے، بیرونی سپورٹ کے ذریعے یہ اٹھیں گے، لسانی اور علاقائی تعصب اجاگر ہوگا، اور وہ سارا مل کے غربت اور بھوک کے ستائے ہوئے عوام کے درمیان گھس کے ان کو مشتعل کرتے ہوئے آپ کے گلیوں بازاروں میں پھیل جائیں۔ اب صرف ایک آدمی، کل عمران خان نے جو بات کی ہے اس کو اہمیت دیں۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں
میں تو ہمیشہ گیلا شکوہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک ہوتا ہے نا ملک میں، ایک ایسا سسٹم ہو جو الارم بجائے، جو ایک چیز جو کہیں پہ کوئی اس کو ریڈ لائٹ نظر آئے تو وہ کرنا کر دے، الرٹ کر دے کہ یار ملک کو خطرہ ہے، وہ شاید ہے ہی نہیں۔ اور یہاں پہ چیزوں کے انالیسس کرنے کے ہم نے تھنک ٹینک نہیں بنائے، ہم نے سوچنے والے بندے کو دبایا ہے، مارا ہے، ذلیل کیا ہے، اگنور کیا ہے، تذلیل اس کو سائیڈ پہ بٹھا دیا، اور بونے اور جعلی اور فیک لوگوں کو اوپر۔ عمران خان کو تو فیک لوگ بیچارے کو ملے، اس کو تو وہ بھی اس کے بھی مسائل ہیں، لیکن ہمارا مزاج بن گیا ہے پورا معاشرتی کہ ہم فیک لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اصلی ہیں اور دانشور ہیں، ان سے کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ اصلی دانشور اور صاحب بصیرت لوگوں سے گھبراتے ہیں کہ ان کے سامنے ہمارا چھوٹا پن نہ ظاہر ہو جائے۔ یہ نفسیاتی معاشرے کی ہماری ہے۔ اب ہوگا کیا کہ یہ جس طرح یہ موب جو ہے، اچھا ہاں میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان جو ہے اس نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ اس بات پر ذرا غور کریں، وہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ایک اکیلا عمران خان ملک کے لیے تڑپتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت وہ کہہ بھی سکتا ہے کہ سنبھالو پھر، اور بعد میں کہے گا اور چپ ہو، سنبھالو پھر ملک۔ اگر یہ اس کی وجہ اب میں یہ سینیریو ڈیولپ کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ عمران خان کا فوجی قیادت پر سے اعتماد کمزور ہو گیا۔ کیوں کمزور ہوا ہے کہ وہ یہ اپنا، ہو سکتا ہے عمران خان غلط ہو آپ کی رائے میں، میری رائے میں، کسی کی رائے، لیکن اس کی میں سوچ آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اسٹڈی کی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ غلط نہیں۔ اس نے یہ دیکھا ہے کہ ایک غیر ملک میں ایک کام ہوا ہے، اور اس کام کے وہ سمجھتے، اس کو پتہ یہ سازش ہے، اس سازش کی نہ ہماری کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو پتہ چلا ہے، نہ کسی نے مجھے انڈیکیٹ کیا ہے، وہ میری بجائے سیدھا کسی اور طرف چلا گیا ہے، اور انہوں نے اس کو چپ کر کے دبا لیا ہے، اور اس کی بجائے مجھے بتانے کی بجائے، حکومت کو اعتماد میں لینے کی بجائے، سٹنگ پرائم منسٹر سے مشورہ کرنے کی بجائے، ریاست کا ڈھانچہ ہے نا، ریاستی امور اور ریاستی قوانین، آئین اور ریاستی اخلاقیات کا تقاضا پورا کرتے ہوئے بھی مجھے نہیں بتایا گیا، اور سائیڈ پہ کام چلا دیا گیا۔ وہ اس لیے اس کا اعتقاد، اور اس نے پھر اگلی بار اس نے کہا یار ابھی 3-4 سال پہلے جن لوگوں کو چور اور ظالم اور قاتل اور فراڈی اور ملک دشمن غدار کہہ رہے تھے آپ، وہ آج آپ نے لا کے حکومت میں بٹھا دی اور آپ کی کان پہ جوں نہیں رینگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک حب الوطنی، پاکستان سے پیار اور استحکام اور پاکستان کا مستقبل، آئین، قانون، یہ سارا کچھ اتنا ہی ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ غدار، دوسرے وقت میں وہی بندہ حکمران۔ تو اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا ہے فوجی قیادت سے، اصل فوج سے نہیں۔ یہ اس کی محبت ہے، اس کی سچائی ہے کہ وہ آج بھی کہتا ہے کہ فوج میری فوج ہے، پولیس میری فوج ہے۔ اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ادھر میں ویڈیو چڑھاتا ہوں، وہ عمران خان کے وہ لفظ میرے خوشی ہوتی ہے دل کو، کیونکہ میں عوام کی دھڑکن اور عوام کی نبض اور عوام کے اندر بیٹھ کے بولتا ہوں۔ ادھر وہ کوئی کہتا ہے تو مجھے سمجھ آتی ہے بات۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، کہ اگر مجھے ہٹاؤ گے تو پھر کرو خود، اور جو اس وقت صورتحال ہے۔ اچھا اب آپ کے پاس وہ ببل پھاڑنے کے لیے یہ تھے، عوام کا غم و غصہ آپ کے نزدیک، آپ کی کیلکولیشن میں کہ عمران خان غیر مقبول ہو گیا ہے اور اس کو بدل کے لائیں گے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ریئیکٹ کر گئی ہے لوگ، دنیا، پوری عوام۔ اب آپ کے پاس سوائے عمران خان کے، اگر آپ اسے مارتے ہیں تو وہ جو کام کل ہونا ہے آج ہو جائے گا، اور اگر آپ اسے پیچھے دھکیلتے ہیں تو رکنا پھر بھی نہیں۔ اب وہ ببل پھاڑنے کے لیے، لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اگلے 4-5 سال آپ کے پاس پاکستان میں کوئی اور بندہ نہیں ہے، اور شکر کریں کہ یہ جعلی آدمی نہیں ہے کہ وہ نواز شریف آ گیا پھدو لگ گیا، فلوک، وہ آ گیا زرداری آ گیا فلوک لگ گیا، وہ فلوک نہیں ہے، یا ماشاء اللہ آ گیا پھر آپ نے گھما دیا، کبھی سب سے پہلے پاکستان، کبھی نظام مصطفیٰ اور کبھی کچھ۔ یہ اوریجنلی ملک سے محبت کرنے والا آدمی ہے، یہ سچا پاکستانی آپ کو مل گیا جو کہتا ہے بھائی اس نے وہ کام ہی دیکھیں نا، پچھاڑ دیا لوگوں کو کہ جب حکومتیں جو ہیں وہ گرائی جاتی تھی تو اس کے بعد وہ کہتا تھا فوج نے یہ کیا، جرنیلوں نے، وہ کہہ رہے نہیں فوج میری ہے۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے کسی بڑے ادارے کے سربراہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی ذیلی ادارے کے ہیڈ سے بھی ہو سکتی ہے، ادارے میرے ہیں، ادارے پاکی، اور یہ ایمان میرا، ایک بطور شاعر، ایک بطور تجزیہ کار، پاکستانی، مسلمان اور انسان کا بچہ ہونے کی بڑی بات یہ
کہ انسان کا بچہ ہونے کے میرا بھی یہی ایمان ہے کہ یہ ادارے ہمارے ہوتے ہیں اور ہم مداروں کے ہوتے ہیں۔ آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، کبھی احساس کمتری کے مارے ہوئے، کبھی لالچ کے مارے ہوئے، کبھی کرپٹ بددیانت، اور کبھی کوئی شاندار آدمی، کوئی اعلیٰ ظرف آدمی، کوئی نفیس آدمی۔ یہ ہر طرف چلتا ہے، ایک گھر میں لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ ساری صورتحال اتنی خوفناک ہو گئی ہے، الارمنگ ہے، کہ آپ ہر روز ایک جو ہوتا ہے نا یہ کڑک کر کے لائٹر کا ایک چھوٹا سا کڑچ، وہ اس ٹریگر ہونے پر ایک شعلے کی آپ آنچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ جس دن وہ بھڑک کے اس طرح ہو گیا، کوئی پتہ نہیں وہ کسی ریڑھی والے کی موت ہو، کوئی پتہ نہیں وہ کسی بھوکے آدمی کی خودکشی ہو، کوئی پتہ نہیں کسی بیمار آدمی کے ہسپتال میں بغیر علاج کے مر جانے کی کوئی واقعہ ہو، کوئی سیاسی ہو کوئی غیر سیاسی ہو، ناعاقبت اندیش اور نابالغ سیاستدان اور مقتدر قوتیں خدا کے لیے سمجھ جاؤ کہ اکیلے عمران خان نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، اور آپ کے اب تک کے سارے تجربات اور سارے آئیڈیا غلط جا رہے ہیں۔ 30% پہ لوگ، اب یہ ویڈیو آ رہی ہے وہ ویڈیو آ رہی ہے، جتنی لوگوں کا ذہن ہٹا لیں۔ اب بھوک ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف نہیں جانے دیتی ذہن، نماز کی طرف ذہن نہیں جانے دیتی، بیوی بچوں کی طرف ذہن نہیں جانے دیتی۔ بھوک ایسی چیز ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کو اس آگ اور خون کی ہولی اور تباہی سے مل کے بچا لو سارے، اور عمران خان کے علاوہ اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس سے بہتر قیادت اس وقت آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے، کوئی موجود نہیں، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ یہ اس کی ایک چھوٹے سے جملے کو اس کے پیچھے پوری تکلیف اور اذیت سمجھیں، اس کو سمجھیں کہ وہ کتنا اس وقت وہ اپسیٹ ہو چکا ہے کہ یار یہ لوگ ہیں جو ملک اور قوم کا نام لے کے اور عیاشیاں اور بڑے بڑے بنگلوں میں ٹھہرتے ہیں اور جہازوں میں اڑتے ہیں، یہ لوگ ہیں، اور اب جب ملک پہ وقت آیا ہے تو ان سے صحیح فیصلہ ہی نہیں ہو رہا، اور یہ چوروں اور اچکوں کے ساتھ مل کے کھڑے ہو گئے۔ اب عدالت کی طرف بھی اس کا آخری ہے، لیکن عدالتیں ہم سمجھتے ہیں کیپیٹلسٹ معاشرے میں، سرمایہ دارانہ معاشرے میں کبھی آزاد نہیں ہو سکتی عدالت۔ وہ بیچارے اندر بیٹھے کوشش کرتے ہیں ججز، پھر کوئی دبوچ لیتا ہے۔ یار ہماری یہ ویڈیوز آپ ضرور شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اس کو لاہور ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں، کہ دل اور پورا دماغ اور اپنے ایمان کے ساتھ بیٹھ کے میں باتیں کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچیں اور مقتدر طبقے تک پہنچیں، ان سیاستدانوں کے پاس پہنچے، اسٹیبلشمنٹ، تاکہ میری چیخ پکار عوام کی چیخ پکار ہے، لوگوں کی چیخ پکار ہے، یہ سب تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔